محترم سامعین السلام علیکم۔ بڑے کیک کو فریز کرنے سے پہلے اس کے سلائس بنا کر ہر سلائس کے درمیان نان اسٹک پیپر رکھ دیں۔ اس کے بعد کیک کو آپس میں جوڑ دیں اور فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح آپ پورے کیک کی بجائے ضرورت کے مطابق سلائسز نکال کر سرو کر سکتی ہیں۔ شہد یا کسی بھی طرح کا جمع ہوا سیرپ بوتل سے نکالتے وقت اگر سٹیل کا چمچ گرم پانی میں ڈپ کر کے استعمال کریں تو شہد یا سیرپ چمچ کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ جب بھی کوئی چیز مثلا کباب وغیرہ فرائی کریں تو تیل ڈالنے سے پہلے فرائنگ پین گرم کر لیں اور پھر تیل ڈال کر فوراً ہی اس میں کباب ڈال دیں۔ اس طرح وہ پیندے سے نہیں چپکتے۔ اگر پنیر کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا کر مل مل کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اور ضرورت کے وقت اسے دھو کر استعمال کر لیں۔ اگر باداموں والے برتن میں ایک بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے لہسن کی بو دور کرنے کے لیے ہاتھ بہتے پانی کے نیچے رکھ کر ان پر سٹیل کا چمچ رگڑیں، بو دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں۔ بھنا ہوا گوشت، سٹیو اور چٹکیوں کا ذائقہ اور چٹنیوں کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے ان میں پینٹ بٹر شامل کیا جا سکتا ہے۔ بیکنگ کے لیے ڈو بناتے وقت آپ اس میں تیل کی بجائے سیب کا جوس بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے اسے زیادہ نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ اس سے گوشت کی برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ اس میں جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ کم تیل میں مچھلی فرائی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مچھلی کو دھوئے بغیر اس تھوڑی دیر کے لیے سرکہ میں بھگو کر رکھیں۔ اس طرح ایک تو مچھلی کی بو دور ہو جائے گی، دوسرا یہ اچھی طرح صاف بھی ہو جائے گی۔ اب مچھلی کو دھونے کے بعد اس پر نمک اور لیموں کا رس لگائیں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ بعد توے پر ہلکا سا تیل لگا کر گرم کریں اور مچھلی کے ٹکڑے اس پر رکھ کر ان کا پانی خشک کر لیں۔ جب مچھلی کا پانی خشک ہو جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے اس پر مسالہ لگائیں اور 1.5 گھنٹہ کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد تھوڑے تیل میں فرائی کر لیں۔ اس طریقے کے مطابق مچھلی کم تیل میں بھی اچھی طرح پک جاتی ہے۔ اگر بے احتیاطی کے سبب مسالہ تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بدمزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بچا ہوا مسالہ ایک صاف دیچکی میں منتقل کریں اور پھر فی کپ گریوی کے حساب سے 1 چائے کا چمچ پینٹ بٹر شامل کر کے دوبارہ پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کچا پھل مثلا آم وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب سے خارج ہونے والی ایتھلین گیس کچے پھل کو ایک رات میں پکا دے گی۔ اگر ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو ان سے مزیدار ڈش تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی پسی ہوئی دار چینی، مکھن، چینی اور دودھ ڈال کر پڈنگ بنا لیں، یا پھر پھینٹے ہوئے انڈوں، سویا ساس، ہری پیاز اور حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ سوتے کریں۔ جھٹ پٹ مزیدار فرائیڈ تیار ہو جائے گے۔ جب بھی یخنی بنانا ہو ہمیشہ زیادہ مقدار میں بنائیں اور چھوٹے بڑے پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر فریز کر لیں۔ پھر جب کبھی سوپ یا سبزی بنانی ہو تو حسب ضرورت بیگ فریزر سے نکالیں اور استعمال کریں۔ اگر براؤن شوگر کی گٹھلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ڈبل روٹی یا سیب کا ٹکڑا رکھ دیں، گٹھلیاں نہیں بنیں گی۔ ویسے براؤن شوگر کا جار اگر فریزر میں رکھا جائے تو اس میں گٹھلیاں نہیں بنتی۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈلیاں ڈال دی جائیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گی۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے سرکہ، لیمن جوس، اناناس جوس، ٹماٹر یا پپیتے میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ محنت سے بنائے گئے سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے
تو اس میں کچے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں۔ نمک کا اثر خاصا کم ہو جائے گا، بعد میں وہ ٹکڑا سوپ سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ اگر 1 کھانے کا چمچ چینی بھی سوپ میں ڈال کر پکا لیں تو نمک کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سرخ مولی، گاجر یا کیری نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کریں تو اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں۔ سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ عام سبزیوں کی طرح سلاد کے پتے بھی تھوڑے سے تیل میں لہسن، نمک اور مرچ شامل کر کے پکائے جا سکتے ہیں۔ جب بھی ثابت مرغی روسٹ کرنا ہو تو مسالہ بھرنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک نہ رکھیں تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے اور جراثیم کو پنپنے کا موقع بھی نہ ملے۔ مرغی کے اندر صرف 3/4 حصے میں مسالہ بھریں کیونکہ مسالہ پکنے سے پھولتا ہے۔ اگر اسے پورا بھر دیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا۔ مرغی کے اندر مسالہ بھرنے کے بعد اس کا سینہ سوئی دھاگے سے سی کر بند کر دیں۔ پھر مرغی کی ٹانگوں کو مضبوطی سے مرغی کے ساتھ اور اس کے ونگز کو پیچھے کی طرف موڑ کر باندھ دیں۔ مرغی روسٹ کے لیے تیار ہے۔ نمکین مکھن 6 ماہ تک جبکہ پھیکا مکھن صرف 3 ماہ کے لیے فریزر میں محفوظ رہتا ہے۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔ آلو کا مزیدار بھرتا بنانے کے لیے سب سے پہلے آلو بیک کریں، اس کے بعد اس کا چھلکا اتار کر تھوڑے سے دودھ اور مکھن میں اچھی طرح میش کرنے کے بعد حسب ذائقہ مسالے ڈال کر پکائیں۔ اس طرح ذائقہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ 3 پاؤ چینی شربت کی خالی بوتل میں ڈال کر اوپر سے تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال دیں۔ چینی گھل کر شیرہ یعنی سیرپ بن جائے گی۔ اب یہ بوتل احتیاط سے ڈھکن لگا کر فریج میں رکھ دیں۔ مہمانوں کی اچانک آمد پر آپ اسی سیرپ سے شربت، سکوائش یا شکنجبین تیار کر سکتی ہیں۔ اگر یہ شیرہ آپ زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس یا ٹاٹری بھی ملا دیں۔ یاد رہے کہ 1 بوتل کے لیے چٹکی بھر ٹاٹری کافی ہوگی۔